اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا ذکر قرآن مجید میں 68 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے۔ وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ اس قدر بے وقوف ہے یہ لوگ، ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا، سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے، انہوں نے جب بتوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں، تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے میں بھی نہیں گئے تھے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، وہ خود بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھی گئی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ اظہر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اللہ کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی تو میں تجھ سے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلے جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں کے بادشاہ نمرود کو، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ اظہر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور زندہ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو، جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور ان میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ بہت بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔
اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنے پر چلتے ہیں اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کو آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے اس دنیا میں مشکل ہی مشکل ہوتی ہے اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زمزم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی پیدا ہوئے تھے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ پانی اور نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سامنے لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑے تھے اسے صفا و مروہ کہتے ہیں جہاں جا کر آج حاجی اس طرح دوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اس کو ضرور پورا کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے اور جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے نہ روکے، اور گلے پر چھری چلا دی۔ اسی وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے ملک و برادری کو خیر آباد کہا جا سکتا ہے، اپنے بچے اور بیوی کو جنگل میں بے سارو سامان چھوڑ کر ان سے بھی پیٹ پھیری جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کا امتحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔